عامر لیاقت حسین کا انتقال قتل تھا یا واقعی کوئی طبی موت تھی، اور ابھی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ؟ آئمہ بیگ اور شہباز سگڑی کے متعلق کیا ہے ایک نئی خبر؟ عامر لیاقت حسین کی ڈیتھ کے بعد بہت سے مسئلے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، جس میں ایک یہ مسئلہ بھی زیر غور تھا کہ ان کی اٹاپسی کروانی ہے یا نہیں کروانی، اور اس میں خیر یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ کروانے کے لیے کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ ان کی موت جو تھی عامر لیاقت کی، وہ کوئی عام طرح کی موت نہیں کہی جا رہی، وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے جو پرسنل ملازم ہیں ان کے بھی بیانات اسی طرح کے تھے کہ ان سے کوئی ملنے بھی آیا تھا، کسی نے انہیں مطلب ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی ان کے دوران، لیکن ابھی تک حتمی نتیجے پہ تو کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ اب کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ عامر لیاقت حسین کی جو بیٹی ہیں دعا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مطلب ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی باڈی کے ساتھ بھی چھیڑ خانی ہو گئی، ظاہر اس طرح کی ساری چیزیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایکس رے میں ان کی بروکن بونز آئی تھیں، اتنا تو ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا تھا جب ایکس رے منظر عام پر آئے تھے۔ خیر دعا نے تو انکار کر دیا تھا، ان کے بیٹے نے بھی اس چیز سے منع کر دیا تھا کہ اب انہیں مطلب سکون سے اگلا سفر طے کرنے دیا جائے، لیکن ابھی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فریقین کی جانب سے دلائل کے بعد ہی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور عدالت میں یہ جو رپورٹ دی گئی تھی اس کے اندر یہ پتہ لگا تھا کہ جسم کے اندرونی اعضاء کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر موت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ خیر سرکاری وکیل جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ مرحوم کے جو لواحقین ہیں ان کو شک تو کسی پہ بھی نہیں ہے، تو وہ نہیں کروانا چاہتے پوسٹ مارٹم، لیکن عدالت جو ہے انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے، اور اب دیکھنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کب ہوتا ہے، کیا رپورٹ آتی ہے، یہ ساری چیزیں تو اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی پتہ لگیں گی۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑھ رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ آئمہ بیگ اور شہباز سگڑی نے ایک دوسرے کو بلاک کر دیا ہے اور اپنی جتنے بھی پوسٹ نہیں کرتے ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اب اس چیز میں کیا سچائی ہے اور کیا نہیں ہے، اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں۔ آئمہ بیگ اور شہباز سگڑی نے ایک دوسرے کو بلاک نہیں کیا ہے، ہاں کچھ عرصے سے ان دونوں کو ہم ساتھ نہیں دیکھ رہے، لیکن کمنٹس وغیرہ میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دے آر اسٹل ٹوگیدر، لیکن جہاں تک پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا تعلق ہے تو وہ آرکائیو بھی ہوئی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ڈیلیٹ ہی ہو گئے ہوں، پاسبلٹی ہے کہ کبھی آپ پرائیویسی سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ پوسٹ ابھی نہیں لے کر آنی، ظاہری سی بات ہے کوئی بیچ میں ایشو ہوا ہوگا جس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بھئی ابھی ہم لوگ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں یا اینی تھنگ۔ لیکن جہاں تک ان خبروں کا تعلق ہے کہ آئمہ بیگ نے شہباز سگڑی کو انفالو کر کے بلاک کر دیا ہے یا شہباز سگڑی نے آئمہ بیگ کو انفالو کر کے بلاک کر دیا ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس ٹائم خبر بہت پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ آئمہ بیگ نے پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی، میں یہ آپ کو ساتھ ایویڈنس پروف جو ہے ابھی ادھر میں چلاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کو آپ اگنور کیا کریں۔ خیر ابھی تک یہ دونوں خبریں تھیں، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔